دیکھیں یہ زبان بڑی گھٹیا تھی اور بڑی غلیظ زبان تھی. میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا اور میں نے کبھی بھی ایسی زبان اپنی زندگی میں نہ استعمال کی نہ کسی کو اپنے خلاف استعمال کرنے دی ہے. اس سوال کا جواب تو علی امین گنڈا پور کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایسی گھٹیا زبان استعمال کیوں کی اور اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ انہوں نے استعمال کی ہے تو یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اس کا ریزن دیں. وہ اگر کوئی ریزن دے تو میں اس کا جواب دوں نا. وہ تو دھڑا دھڑ گالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جی کہ ہم جو لوگ شہید ہوئے نا ان کے لواحقین کو مدعی بنانا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے انہیں شاباش دی. یعنی یہ لڑائی جو ہے وہ ان کے لواحقین کی لڑائی ہے اور ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا اس حکومت کے ساتھ اور وہ آئے تھے وہاں پہ لڑنے کے لیے. وہ بھائی پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے کارکنوں کو شہید کیا گیا ایک پولیٹیکل ایونٹ میں. تو تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی کو بطور پارٹی اس کے اوپر مقدمے درج کرنے چاہیے اور انہیں ہی اس کا مدعی بننا چاہیے اور باقی سارے مدعیوں کو اپنے ساتھ کھڑے کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے وہ یہ کر نہیں پا رہے. دیکھیں دو تو مدعی بلوچستان کے, دونوں کے بارے میں مجھے پتا ہے وہ کھڑے ہیں. اسی طرح کچھ آپ کے یہاں مری سے مدعی ہیں اور ادھر سے بھی ہیں, خیبر پختونخوا سے بھی. ایک جو ہے وہ پنجاب سے بھی ہے. جو ابھی تک 12 ہیں ان میں سارے آپ اکٹھے کر دیں تو بھائی یہ جو سارے مدعی ہیں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں ایک دو کو چھوڑ کے. تو آپ کم سے کم پلیٹ فارم تو دیں, آپ کم سے کم یہ نیت تو شو کریں. آج 8 دن کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کو یہ 8 دن کس نے دیے کہ آپ جائیں اور جا کے مدعیوں کی فیملیوں کو قابو کر لیں. جی یس, یہ 8 دن کا ٹائم دیا گیا نا حکومت کو کہ جی آپ کے پاس 8 دن ہے, جائیں اور جا کے تسلی سے اپنا کام کر لیں. ہم 8 دن تک کوئی مقدمہ نہیں کروائیں گے. اب ہو سکتا ہے حکومت کا کام مکمل ہو گیا اور نہیں ہوا تو 2 دن اور مل جائیں گے انہیں. تو یہ تو بھائی ایف آئی آر کی جو درخواست ہے وہ پہلے 24 گھنٹے میں دے دینی چاہیے تھی. دیکھیں لطیف کھوسہ کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے, بیرسٹر علی ظفر کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے, سلمان نیازی کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. اسی طرح بیرسٹر گور پہ بھی مقدمہ درج نہیں ہے. اسی طرح بیرسٹر گور کے علاوہ علی محمد خان صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ اور یہ سارے وکیل ہیں. بھائی جب ان پہ مقدمے درج نہیں ہیں تو انہیں چاہیے نا کہ یہ جائیں اور جا کے تھانے کے اندر مقدمے کی درخواست دیں. جب ان کا مقدمہ درج نہ کیا جائے تو اس کے بعد یہ عدالت میں جائیں. سی سی ٹی وی فوٹیج کو پریزرو کرنے کے لیے ابھی اگر کہہ دیں کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں چاہیے, وہ کہیں گے ہم نے تو 2 دن پہلے ریز کر دی ہے, ہمارا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے, اس کے مطابق 3 مہینے بعد ہماری وہ کر کے یہ ہو جاتا ہے. وہ کہانی سنا دیں گے سافٹ ویئر ہمارا کرپٹ ہو گیا, پچھلے دنوں انٹرنیٹ بند ہوا تھا, وہ وائرس آ گیا تھا. یہ ایک سے ایک کہانی آپ کو دے دیں گے, نہیں, ان کے پاس آگ لگا دیں گے. ظاہر ہے ان کے پاس جواز تو بہت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف جواز خود بھی فراہم کر رہی ہے. وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کر رہے, دوسری طرف سے گولیاں بھی چل گئیں. تو عمران بھائی اب آگے معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہو سکتا ہے اور اب آگے کیا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی کے ساتھ عمران بھائی یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور جس طرح کا وہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا, 9 مئی کے بعد بھی اسی طرح کی فیشزم پی ٹی آئی کو دیکھنے میں آئی. اب شاید اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, وہ تھریش ہولڈ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا یہ سب کرنے سے لوگوں کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے, جمہور کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ ہم زور زبردستی طاقت کے زور پہ یہ سب کر لیں گے؟ دیکھیں دوسرے والے سوال کا جواب یہ کہ جو ہے پھر ویسے ہی چلے گا. یعنی دبا کے آپ جس طرح ملک کو چلا رہے ہیں اسی طرح چلائیں گے, اس سے کوئی بھی چیز فرق نہیں ہوگی. یعنی 9 مئی سے لے کے اب تک پاکستان جیسے چلا ہے, یہ 26 نومبر سے لے کے آنورڈ بھی پاکستان اگر آپ نے وہی فارمولا رکھنا ہے تو پھر اسی طرح چلے گا. اگر وہ بڑا آئیڈیل اور بڑا اچھا آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ ایسے ہی چلا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پاکستان کے لوگ یہ طے کر چکے ہیں شکلیں پسند نہیں ہیں انہیں اور وہ انہیں نہیں دیکھنا چاہتے, وہ انہیں رد کر چکے ہیں, ان کو لا کے زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے. تو لوگ تو اس کو مانیں گے نہیں. دوسرا دیکھیے ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, ہم شہداء کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو ناچتے گاتے اپنے لیڈر کو آزاد کروانے کے لیے آتے ہوئے دیکھا. انہیں یہ وعدے کر کے لایا گیا کہ ہم عمران خان کو لینے جا رہے ہیں, ہم اس کو لے کر واپس آئیں گے. وہ آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے آئے تھے سارے کہ مہنگائی سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے, ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, ہماری اکانومی تباہ ہو گئی, ہمارے پلے ککھ نہیں چھوڑا, ہمارے انسانی حقوق معطل ہو گئے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہر چیز اس ملک کی برباد کر دی گئی, عالمی سطح پہ پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے. ایک آدمی ہے جو ہماری عزت شاید واپس لا کر دے سکتا ہے, پولیٹیکل آدمی ہے نا, حکومت میں آگے ناکام بھی ہو سکتا ہے, کامیاب بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. لیکن لوگوں کو اس سے امید بندی ہے, اسی لیے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا تھا. اب لوگ آنکھوں میں سپنے سجا کے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ آئے تھے اور وہ لوگ وہاں پہ شہید کر دیے گئے. بہت ساروں کو گولی لگ گئی, 100 سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جن کو گولی لگی ہے. اب یہ لوگ جو ہے ان کو انصاف کون لے کر دے گا؟ جو لوگ ان کو سپنے دکھا کر لائے تھے وہ ان کے انصاف کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟
اور آواز خالی زبانی کلامی نہیں ہوتا، آپ نے پریکٹیکلی ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ ایک وہ آپ نے دیکھا وہ لطیفہ تھا، اب کے مار، وہ اس کے منہ پہ ایک اور مارتا، اب کے مار، ان کا یہ حساب یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ مبی ریڈی کی عادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ان کو کم سے کم دیکھیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کسی کے جا کے گلے پڑ جاؤ، میں تشدد کے اور بدامنی کے سخت خلاف ہوں، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جانا، یہ ہر زیرو کا، جتنے بھی لوگ جنہیں شعور ہے ان سب کا یہ حق ہے.